आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। लेबनान में फिर इसराइल ने की एयर स्ट्राइक, हमास के कमांडर को मारने का दावा। लेबनान से आखिरकार मंगल को निकलेगी आईडीएफ, मगर सरहद पर अपनी ताकत 3 गुना बढ़ाने का इरादा। ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान, दुश्मन की सॉफ्ट वॉर हुई नाकाम, मुल्क की अजमत है बरकरार। सॉफ्ट वॉर का मतलब है बड़ा निराला। नेतन्याहू का टेंशन बढ़ाने वाला बयान, कहा ना हमास ना ही फलस्तीनी अथॉरिटी संभालेगी गजा का निजाम। और कनाडा की एक हरकत से चिढ़ गया चाइना। उधर रूस ने किया 2 इलाकों में यूक्रेनी फौज पर हावी होने का दावा। आजाद वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। 17 फरवरी 2025 है आज। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। थोड़ा देर से चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से, क्योंकि ताज़ा फ्रेश अपडेटेड खबरें लाने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, थोड़ा टाइम का चक्कर है उधर। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने दोबारा कहा है कि जंग के बाद ना हमास गजा में होगा और ना ही फलस्तीनी अथॉरिटी होगी, यानी ये दोनों ही गजा का निजाम नहीं संभाल सकते एज पर नेतन्याहू। और नेतन्याहू ऐसा सिर्फ अमेरिका के दम पर कह रहा है। नेतन्याहू का कहना है कि गजा में सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का प्लान ही अप्लाई किया जाएगा, यानी एक तरह से ये फिर एक नई जंग का बंद ऐलान है। दोस्तों, इससे पहले कुछ मीडिया हाउसेस, मीडिया आउटलेट्स के हवाले से शाम को हमने आपको बताया था कि हमास ने गजा का निजाम फलस्तीनी अथॉरिटी को सौंपने पर हामी भर दी है, क्योंकि वो गजा को ट्रंप से या ट्रंप के प्लान से बचाना चाहता है। अरबिक मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि हमास गजा को फलस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करने को तैयार है, मगर नेतन्याहू ने इस बात को सख्ती से रद्द कर दिया है और कहा है कि ये सब गलत खबरें हैं। अब देखते हैं कि हमास का इस पर क्या जवाब आता है। जो आएगा आप मिडिल ईस्ट मॉर्निंग शो में देखेंगे। एक इजरायली ड्रोन ने एक हमला किया है और इसमें एक हमास का कमांडर मारा गया है, और यह हमला गजा में नहीं हुआ, जनूबी लेबनान में हुआ है, साउथ लेबनान में। इजरायली फौज के मुताबिक साउथ लेबनान में एक इजरायली ड्रोन स्ट्राइक के नतीजे में हमास के एक बड़े कमांडर मोहम्मद शाहीन की मौत हो गई। यह हमला उस डेडलाइन से एक दिन पहले हुआ जब इजराइल को जनूबी लेबनान से मुकम्मल तौर पर निकलना था, जो उस सीज फायर का हिस्सा है जो इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान 14 महीने की जंग के बाद हुआ था। इजरायली फौज ने दावा किया कि शाहीन के पास हमास के लेबनान में ऑपरेशंस की जिम्मेदारी थी और वो ईरान की मदद से लेबनानी इलाके से इजराइल के खिलाफ हालिया दिनों में हमलों की मंसूबाबंदी कर रहा था, इसलिए हमने उसे मार दिया। ये आईडीएफ का बयान है। बात लेबनान की हुई है तो लेबनान की एक और खबर। लेबनान से आखिरकार मंगल को आईडीएफ निकल जाएगी, मगर सरहद पर ताकत 3 गुना बढ़ाने का इरादा भी आईडीएफ का है। नए इंतजाम को समझ लीजिए। आईडीएफ कल लेबनान से या मंगल को लेबनान से निकलने वाली है। सरहद के करीबी इलाकों में पहले से 3 गुना ज्यादा फौज तैनात होगी। 5 मिलिट्री आउटपोस्ट लेबनान के जनूबी इलाके में बरकरार रहेंगी आईडीएफ की, जिसमें से हर एक में आईडीएफ की एक कंपनी की तैनाती होगी, कंपनी जो आर्मी वाली कंपनी होती है। इस तरह हर आउटपोस्ट पर 100 से 150 इजरायली फौजी मौजूद रहेंगे। सरहदी इलाके में आईडीएफ की मुकम्मल जो ताकत है वो 10,000 से 15,000 फौजियों तक पहुंच सकती है। हालांकि आईडीएफ ने एग्जैक्ट नंबर्स शेयर नहीं किए हैं, यानी एक बहुत बड़ा जमावड़ा हमेशा लेबनान की सरहद के पास इजरायली फौजियों का रहेगा। सीज फायर और सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। ये आउटपोस्ट नवंबर 27 की सीज फायर डील का हिस्सा नहीं थी, जो 5 आउटपोस्ट जहां पर रहने की बात कर रहा है कि साउथ लेबनान में हम रहेंगे, बाकी फौज निकल जाएगी, लेकिन 5 चौकियों पर हम रहेंगे। इनका जिक्र 27 नवंबर को जो सीज फायर हुआ हिजबुल्ला और आईडीएफ के दरमियान, उसमें नहीं था। यानी क्या हिजबुल्ला या लेबनीज आर्मी इसके लिए राजी हैं? फिलहाल ये जवाब कहीं नहीं मिल रहा। इजराइल का दावा है कि लेबनीज आर्मी हिजबुल्ला को कंट्रोल करने के काबिल नहीं है, लिहाजा हमें ही उसे कंट्रोल करना होगा। नेतन्याहू की आर्मी ने कहा कि इस मुतालिक अमेरिका को मुतमईन कर दिया गया है कि इजराइल की सिक्योरिटी के लिए ये तैनाती जरूरी है, यानी अमेरिका से इजराइल को इस नई मनमानी के लिए इजाजत मिल गई है। लेबनान के सदर जोसेफ आउन क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि हमें खौफ है कि कल तक इजरायली फौज मुकम्मल तौर पर नहीं निकलेगी हमारी जमीन से। आप क्यों सदर बने हो? उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के हथियारों का मसला सिर्फ लेबनान के लोग हल कर लेंगे और आईडीएफ के हथियारों का मसला ट्रूस की डेडलाइन कल है, जोसेफ आउन कहते हैं, यानी कि सीज फायर वाली। मगर इजराइल ने अब तक 5 मिलिट्री आउटपोस्ट लेबनान के जनूबी इलाके में बरकरार रखने का प्लान बनाया है।
حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل پوری طریقے سے وڈرال نہیں کرتا لبنانی سرزمین سے تو آگے کا ایکشن بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے ہتھیار اور ہمارے ڈرون بتائیں گے۔ یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ پھر سے ایک ٹینشن ہونے کو ہے۔ بات لبنان کی ہی کریں گے لیکن ایران کو جوڑ دیتے ہیں۔ ایران نے تصدیق کی ہے کہ 23 فروری کو ایک ہائی لیول ایرانی ڈیلیگیشن حزب اللہ کے رہنما رہے سید حسن نصر اللہ کے جنازے میں بیروت پہنچ کر شرکت کرے گا۔ اب انہیں واپس ایک دوسری اور پرماننٹ جگہ پر دفنایا جانا ہے، اس کو لے کر ایک پوری سیرمنی ہوگی۔ ڈیلیگیشن میں ایران کے اہم سیاسی اور فوجی افسران شامل ہوں گے جو حزب اللہ کے ساتھ ایران کے مضبوط تعلقات کا اظہار کریں گے وہاں جا کر۔ یہ اعلان اس وقت آیا ہے جب لبنان اور اسرائیل کے درمیان ٹینشنز بڑھ رہی ہیں، خاص کر کے لبنانی علاقوں سے IDF کی مکمل واپسی نہ ہونے کو لے کر۔ ایران کا ذکر آ گیا ہے تو سپریم لیڈر کا بھی کر لیتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنئی نے کہا ہے کہ دشمن کی سافٹ وار ناکام ہوئی، قوم کی عظمت قائم ہے۔ ایران کے رہنما آیت اللہ سید علی خامنئی نے کہا کہ دشمن کا پروپیگنڈا اور سافٹ وار قوم کے عزم کو کمزور نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ 10 فروری کو ہوئی ایران کی عظیم ریلی نے ثابت کر دیا کہ لوگوں کے ارادوں کو ہلانا ناممکن ہے۔ سافٹ وار سے کیا مراد ہے بھائی؟ کوئی کہے گا کہ نرم جنگ یا نرم نازک لوگوں کی جنگ، زرد مطلب کیسی جنگ ہے، زرد ہے کہ سرخ ہے کہ کیسی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ خامنئی صاحب نے بتایا کہ سافٹ وار کا مطلب ہے عوام کے ذہنوں کو مینیپولیٹ کرنا، یعنی اس سے چھیڑ چھاڑ کرنا، فتنہ فتور بھرنا، تفرقہ ڈالنا، مطلب کہ غلط فہمی ڈال کر انہیں لوگوں کو بانٹ دینا، اسلامی انقلاب کی بنیادی سوچ پر شک پیدا کرنا، دشمن کے خلاف مکمل جذبہ اور استقامت کو کمزور کرنا، یہ سب سافٹ وار ہے۔ اور آیت اللہ خامنئی کے مطابق یہی سافٹ وار ناکام ہوئی ہے۔ آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ دشمن اب تک اپنے ارادوں میں ناکام رہا ہے۔ ایران کے لوگ اور نوجوان اپنے عزم اور مشن پر قائم ہیں۔ ایران کی آزادی اور اسلامی انقلاب کا سفر کسی بھی پروپیگنڈا سے نہیں رک سکتا۔ لیکن یہ انہوں نے کہا کیوں؟ پس منظر کیا ہے؟ یہ بیان 1979 کے اسلامی انقلاب کی 45ویں سالگرہ کے موقع پر دیا گیا جب ایران میں بڑے پیمانے پر ریلیز نکالی گئیں۔ یہ بیان اس تاریخی بغاوت کی یاد میں دیا گیا جو تبریز کے لوگوں نے کی تھی اور جس نے 1979 کے اسلامی انقلاب کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ بیان مغرب اور خاص طور پر امریکہ کے خلاف ایران کے بڑھتے ہوئے سٹانس کا حصہ ہے۔ اب بات یورپی یونین کی، EU کی۔ یورپی یونین EU اور امریکہ کے بیچ غزہ پالیسی پر بڑھتا جو اختلاف ہے اس کو لے کر یہ خبر ہے۔ EU اور امریکہ کے بیچ EU نے اسرائیل سے کہا ہے کہ غزہ کے لوگوں کی عزت دار گھر واپسی ضروری ہے، جبکہ ٹرمپ غزہ کے لوگوں کو ان کی زمین سے نکالنا چاہتے ہیں۔ EU کا بیان ہے کہ یورپ غزہ کی دوبارہ تعمیر میں مدد کرے گا، یعنی یورپ غزہ کے لیے پیسہ دے گا، یورو دے گا اور وہاں پر تعمیر جو ہوں گے کام، کنسٹرکشن ورکس، وہ کروائے گا۔ جبکہ ٹرمپ کا نظریہ مختلف ہے، وہ چاہتے ہیں جو کچھ رہ گیا ہے غزہ میں وہ بھی گرا دیا جائے، پھر اسے صاف کیا جائے، غزہ کے لوگوں کو صاف کیا جائے، اور پھر بلڈر تو بلڈر ہے۔ امریکہ غزہ کا ٹیک اوور کرے، یہ چاہتے ہیں ٹرمپ، غزہ کے لوگوں کو دوسرے ممالک میں ہجرت پر مجبور کر دے۔ فی الحال EU یہ سٹانس عرب ممالک کے نظریے سے EU کا یہ سٹانس عرب ممالک کے نظریے سے میل کھاتا ہے، جو غزہ کے لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے، لیکن نیتن یاہو کے لیے اور امریکہ کے لیے، ٹرمپ کے لیے ذرا مشکل ہے۔ چھوٹی چھوٹی ہیڈ لائنز دیکھ لیتے ہیں۔ کینیڈا کا ایک وار شپ جو ہے، کینیڈا ہندی میں، کینیڈا کا وار شپ تائیوان اسٹیٹ میں، اسٹیٹ آف تائیوان، جل ڈمرو مدھیہ، وہ پتلا والا راستہ وہاں سے ہو کے ادھر سے ادھر دنیا میں جایا جاتا ہے، وہاں پر موجود ہے۔ اس کو لے کر چائنا بدک گیا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہماری امن کا ماحول ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے۔ کیوں آیا ہے کینیڈا کا یہاں شپ؟ ہم تائیوان کو اپنی ٹیریٹری مانتے، وہ یہاں کیوں آئے؟ ہتھیلی لگانے آئے؟ یہ سب ٹینشنز چل رہی ہیں۔ رشین فورسز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کورس ریجن جو ہے اس میں ایڈوانس ہوئی ہے، یہاں پر یوکرینی فوجیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا ہے کورس میں، اور یوکرین کا جو خارکیو ریجن ہے اس میں
بڑی کامیابی روس نے حاصل کی ہے، وہاں کچھ علاقے قبضائے ہیں، یہ کہا گیا ایک جنگل بھی اور ایک گاؤں بھی قبضایا ہے، فیوہولیویکا یوکرین کے خارکیو ریجن میں قبضایا گیا ہے، اور کورسک جو رشیا کا علاقہ ہے جہاں یوکرینی فوج گھسی ہوئی تھی، وہاں پر سیویر دلیکوو جو ہے علاقہ جو ہے وہ واپس حاصل کیا ہے رشین فورسز نے۔ یوکرین رشیا وار کے بارے میں لیٹسٹ جانکاری یہ بھی ہے کہ اسٹارمر جو ہیں پرائم منسٹر آف برٹین، اسٹارمر نے یہ کہا ہے، خواہش جتائی کہ ہم اپنے فوجیوں کو، برٹش فورسز کو یوکرین بھیجیں گے تاکہ وہ وہاں پر پولیسنگ کر سکیں بارڈر کی، یعنی کہ بارڈر کی نگرانی کر سکیں، جنگ لڑنے نہیں بھیجیں گے۔ ایک خبر اور ہے سر روانڈا کی، ریڈیو روانڈا آپ نے بہت سنا ہوگا۔ روانڈا کی جو حمایت والے باغی ہیں انہوں نے کانگو کی دوسری سب سے بڑی سٹی اس پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور یہ سب سے زیادہ منرل رچ علاقہ بھی ہے۔ مطلب آپ یہ سمجھیے بغاوت ہو، حکومت ہو، ان سب کے پیچھے لالچ چھپے ہوتے ہیں۔ یہ زمینیں، پیٹرول قبضانا، سونے کی جگہ می کا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کبھی بھی دھرم کا، مذہب کا نام لے کر کوئی آگے بڑھے، آپ جان لینا کہ لالچ کچھ اور ہے۔ خاص طور سے اس طرف جو ہے نا، مڈل ایسٹ اور افریقہ کی طرف یہی ہو رہا ہے، لوگوں کو برباد کر دیا جاتا ہے ذات کے نام پر، تمہارا قبیلہ، یہ قبیلہ، وہ دھرم، یہ مذہب، جبکہ ہوتا سب کے اندر لالچ پیسے کا ہی ہے، اور جو میٹیریلز ہوتے ہیں، باقی سارے جو آپ کا آرنامنٹس ہیں، یا پھر آپ کو پتہ ہی ہے زمین کے اندر جو خزانہ چھپا، اس سب کو لے کر جنگ ہے۔ غزہ کے لیے بھی یہی جنگ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔ آزاد ورلڈ انڈیا پر خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، تھوڑا دیر سے ہی صحیح لیکن ویڈیو آتے ہیں۔ ہاں، کچھ سلپ آف ٹنگ آج بھی ہو گیا تو معاف کر دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔